بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم مرزا، چیئرمین اسٹوڈنٹس پیرنٹ فیڈریشن آف پاکستان۔ دوستو، پچھلے دنوں ہم نے پیرنٹس کمیونٹی اسکولز اناؤنس کیے، یا یہ کہہ لیں کہ لوٹ کھسوٹ جو ہے چند اسکولوں کی، نجی اسکولوں کی، اس کو روکنے کے لیے جو ہم نے لاہ عمل بنایا ہے اس پر تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے 30 ماہ سے ہم جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ سرکار کو متوجہ کر کے سرکاری اداروں کی معرفت جو ہے وہ اس اسکول سسٹمز کو صحیح کر لیں گے اور انہیں اس چیز کا پابند کر دیں گے کہ وہ قانون کی پاسداری کریں، لیکن یہ ہماری خام خیالی تھی۔ مختلف مد میں فیسوں کے علاوہ پیسوں کی وصولی کا سلسلہ جاری اور ساری رکھنے کے لیے وہ حربے استعمال کیے گئے کہ جس کی ہمیں توقع بھی نہیں تھی۔ ڈی جی سلمان رضا صاحب کا ٹرانسفر کرا دیا گیا۔ ڈی جی منصور صدیقی صاحب نے بغیر کسی ٹھوس وجہ کے اسکولوں کو سالانہ فیس وصول کرنے کا اختیار دے دیا گیا کہ سال میں 13 مہینے کی فیس لے لیں۔ یلو ڈے، کلر ڈے، مینگو ڈے، فلاں ڈے، فلاں ڈے، فلاں ڈے، ہولی، دیوالی، تہوار مختلف ناموں سے اسکولوں میں منا کر اس سے پیسے وصول کرتے رہے۔ یونیفارم بیچے گئے، نہ صرف یونیفارم بیچے گئے بلکہ پی ٹی ڈریس، فوجی ڈریس، ثقافتی ڈریس، پتہ نہیں کون کون سے ڈریسز خریدنے پر طلباء کو مجبور کیا گیا۔ بازار سے 3 گنا قیمت پہ مونوگرام والی کاپیاں بیچی گئیں۔ کتابوں پہ ڈسکاؤنٹ لے کر کتابیں ڈبل قیمت پہ بیچی گئیں۔ ان بچوں سے جو میٹرک کا ایگزام دے چکے ہیں 2 3 مہینے کی ایکسٹرا فیس وصول کی گئی۔ بورڈ کے جو ایگزامینیشن فیس ہوتی ہے اس کے اوپر سروس چارجز کے نام پر ایک بچے سے سینکڑوں روپے، کئی جگہ ہزاروں روپے وصول کیے گئے۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور ہم اس سب کو روکنے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ تو ہم نے ایک 28 نکاتی آئیڈیل اسکول سسٹم بنایا اور ہم نے سب سے پہلے ایک آفر کی اسکول مالکان کو کہ جو لوگ، انہوں نے کہا جی آپ سب کے مخالف ہیں۔ ہم نے کہا ہم سب کے مخالف نہیں ہیں، ہم صرف ان کے مخالف ہیں جو لوٹ مار کر رہے ہیں۔ اور وہ ہم نے ان سے کہا کہ آپ ایس پی ایف سرٹیفکیشن لے لیں، اس میں پیرنٹ ٹیچر ایسوسی ایشن پی ٹی اے بنا کر ہم اس کو مانیٹر کریں گے اور آپ سے کوئی چارجز نہیں کریں گے، ہماری ٹیم فری آف کاسٹ آپ کے اسکول کے لیے کام کرے گی۔ اس پر بھی کوئی رسپانس نہیں آیا۔ تو پھر ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم ریاستی اداروں کے تعاون سے ہونے والی اس لوٹ مار کو روک نہیں سکتے، عدالتیں بھی ہمیں ریلیف نہیں دے رہی۔ تو پھر ہم نے کہا کہ ہم پیرنٹس کمیونٹی اسکولز بناتے ہیں اور والدین کو ایک متبادل دیتے ہیں۔ ساری فیسوں کی لوٹ کھسوٹ کے بعد جو ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ پڑھا نہیں رہے، پراپر اسکولنگ نہیں ہو رہی۔ ٹیچنگ کرنا کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیچنگ کرتے ہیں، ٹیچنگ بھی نہیں کر رہے، بلکہ ٹیچنگ گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ گھر جائیے اور یہ پڑھ کر آ جائیے گا۔ کل یہ ہوم ورک کے نام پر جو کلاس میں پڑھانا چاہیے وہ سارا کچھ بچے کو گھر پر یا تو ٹیوٹر کی مدد سے یا والدین کو خود 2 3 4 اور بسا اوقات 6 گھنٹے بچے کے ساتھ اسکول کے بعد، تو بچہ جو ہے وہ 6 گھنٹے 7 گھنٹے اسکول میں گزار کر آئے اور 6 گھنٹے پھر والدہ کے ساتھ پڑھتا رہے، تو اس کی جو لائف ہے، کھیلنے کودنے کا وقت ہے، تربیت کا وقت ہے، وہ سارا کچھ جو ہے وہ پڑھائی کے نظر ہو جاتا ہے۔ اور جو اسکول کا مقصد ہے کہ وہاں جائے گا بچہ، تو اسکول اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں بچے کو تربیت دی جائے اور اس کو سکھایا جائے، پڑھایا کم اور سکھایا زیادہ جائے۔ وہ سکھایا بھی نہیں جا رہا۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم کے متلاشی والدین جو ہیں وہ اس قدر شدید ڈرے ہوئے ہیں ان کی بلیک میلنگ سے، بدتمیزیوں سے۔ جو فرنٹ کے اوپر ہر اسکول نے ایک بدتمیز خاتون بٹھائی ہوئی ہوتی ہے، جو جس کا کام ہی صرف پیرنٹس کے ساتھ بدتمیزی کرنا ہوتا ہے۔
کے بچے کو تنگ کرتے ہیں. تو اب والدین کے پاس تو اور کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے, کمپلینٹ وہ کرتے نہیں ہیں. اچھا, اب دوسری طرف ڈائریکٹریٹ کا یہ صورتحال ہے, وہ کہتا ہے جی کمپلینٹ کرو. ہم انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ بھائی فلاں اسکول جو ہے وہ یہ اللیگل فیس لے رہا ہے, کہتے ہیں جی آپ کمپلینٹ کریں. اچھا, جب کمپلینٹ کر دو تو پھر وہ کمپلینٹ کا اثر بھی نہیں ہوتا. ڈائریکٹریٹ ایک لیٹر ایشو کرتا ہے, پھر دوسرا لیٹر ایشو کرتا ہے, پھر تیسرا لیٹر ایشو کرتا ہے, پھر چوتھا لیٹر ایشو کرتا ہے, پھر پانچواں ایشو کرتا ہے. میرے پاس ایک بہت موٹی فائل جو ہے وہ کمپلینٹس کے اگینسٹ اسکولوں کے خلاف لیٹرز کی جمع ہو چکی ہے, جس کے اوپر کوئی حتمی ڈیسیشن ابھی تک نہیں ہوا. اب اس ساری صورتحال میں سے 3 کام کرنے جا رہے ہیں جس سے ہم لوٹ کھسوٹ کا خاتمہ کر سکیں. نمبر 1, ہم PCS پیرنٹس کمیونٹی اسکولز بنانے کے لیے جا رہے ہیں. پیرنٹس کمیونٹی اسکول وہ جگہ ہوگی کہ جہاں آپ کو انتہائی ہائی اسٹینڈرڈ کی پڑھائی وتھ سلیبس, انٹرنیشنل ریسرچ کے لوگ جو ہیں اس کا سلیبس ڈیسائیڈ کریں گے, اور ایک پورا بورڈ جو ہے اس سلیبس کا ہوگا, وہ ڈیسائیڈ کر ہم اس کو جو ہے وہ اس پیٹرن کے اوپر بچے کی اسکولنگ کریں گے, اس کو پڑھائیں گے. وہاں پر فری ٹیوشن ہوگی, منیمم ہوم ورک ہوگا, اسکول میں لاکرز ہوں گے, کوئی اینول فیس نہیں ہوگی, کوئی ایکسٹرا پیسے نہیں ہوں گے, اور 10% بچوں کو اسکالرشپ دے کر ان کو فری میں بھی پڑھایا جائے گا. یہ تو وہ جو رولز کے ریگولیشن کے حساب سے. اس کے علاوہ مخیر اثرات کے تعاون سے مزید جو ہے وہ بچوں کو اسکالرشپس دے کر, تو ہماری کوشش یہ ہے کہ PCS کے اندر 20 سے 25% قابل بچے جو ہے وہ اسکالرشپ کے تحت فری تعلیم حاصل کریں. اسی لیے اس کی ہم نے پہلے مرحلے میں جو اسکولز ہم بنا رہے ہیں اس کی فیس ہم نے 6,000 روپے رکھی ہے. والدین کو ہم نے ٹارگیٹ کیا ہے کہ جو 5,000 سے لے کے 50,000 روپے مہینہ فیس دے رہے ہیں, لیکن بچے کو پراپر پڑھا نہیں رہے اور وہ ناجائز مطالبات بھی پورے کر رہے ہیں, ان کو ریسکیو کر سکیں. دوسرا جو ہم ریسکیو کرنا چاہ رہے تھے, ان ٹیچرز کو ریسکیو کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ٹیچنگ کا فن جانتی ہیں لیکن بہت معمولی تنخواہوں کے اوپر مجبوری میں ان اسکولوں میں جاب کر رہی ہیں. تو ہمارے اسکول میں جو ٹیچر کی ایوریج تنخواہ ہوگی وہ 40 سے 50,000 روپے ہوگی, اور منیمم تنخواہ 25,000 روپے ہوگی. بچوں کو بستے لانے لے جانے کا مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی. جو تھوڑا بہت ہوم ورک ہوگا صرف وہی کتابیں بچوں کو لے کے جانے کے لیے الاؤ کریں گے. اسکول مینیج ٹرانسپورٹ کا بندوبست کر رہے ہیں کہ جس میں پر کلومیٹر کے حساب سے بہت ہی مناسب پیسوں میں بچے کو اسکول سے گھر اور گھر سے اسکول لایا جا سکے. اسی طریقے سے ہماری کوشش یہ ہے کہ کوئی بھی غیر ضروری سبجیکٹ نہیں پڑھایا جائے. 3 کلاس کے بعد سے جب وہ 3 کلاس بچہ پاس کر لے گا تو ہم ہر سال اس کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لے کر اس کو صرف وہی سبجیکٹ پڑھانے کی کوشش کریں گے جس پر اس کا رجحان ہوگا. تو اسی طریقے سے وہ 28 پوائنٹس ہم نے بنائے اور ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اعتراض آ گیا کہ پہلے وہ اسٹوڈنٹ پیرنٹ فیڈریشن ندیم مرزا صاحب نے بنائی, پہلے دن سے اسکول بنانا چاہتے تھے. بھائی یہ جو لوٹ مار ہو رہی ہے جس کو میں نے انڈیکیٹ کیا, یہ کیا 3 سال سے جب ہماری تنظیم چل رہی ہے اس سے پہلے سے نہیں ہو رہی؟ کیا یہ 30 سال سے زیادہ عرصے سے نہیں ہو رہی؟ ہمارا جو پہلا پروجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو جو آلریڈی 6,000 روپے سے 50,000 روپے فیس دے رہے ہیں ان کو اور ٹیچرز کو ریسکیو کریں. دوسرے مرحلے میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فاؤنڈیشن سے مل کے کہ جو سرکاری تعلیم ہے اس کو بحال کریں. کچھ اسکول گود لیں اور گود لے کر ان کی جو شرائط ہیں وہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے, لیکن ان شرائط میں کچھ قانون میں نرمی کر ہم ان اسکولوں کو بھی بحال کریں اور ان اسکولوں کو پیرنٹس کونسلز کے ذریعے مانیٹر کر سرکاری تعلیم کو بھی بحال کریں. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ صرف وعدہ نہیں ہے, ارادہ نہیں ہے, اس پر ہم نے عملی کام بھی کیا ہے اور بہت سارے سرکاری اسکولوں کو اور کالجوں کو وزٹ کر وہاں معیار تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے بھی کام کیا. تیسرا جو ہمارا سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم NGOs کے تعاون سے فری یا لو کاسٹ ایجوکیشن پرووائڈ کریں. ہمارا مین فوکس جو ہے وہ ویمن ایجوکیشن اور ویمن امپلائمنٹ پر ہے. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں بچیوں کو تعلیم اور خواتین کو بہترین روزگار دیا جا سکے. جو 1.5 لاکھ اسکول دن رات مصروف ہے پیسے بٹورنے میں, ان کو ہم نے فری ہینڈ دے دیا ہے.
نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم اس سلسلے میں اپنی تمام حجتیں تمام کر چکے ہیں. ہم نے ڈائریکٹریٹ جنرل کے سامنے مظاہرہ کیا، اپیل کی چیف جسٹس آف پاکستان سے، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے اپیل کی، ہم نے منسٹر آف تعلیم سے 10 دفعہ ملاقات کا ٹائم مانگا، ہم نے وزرائے اعلیٰ وزرائے تعلیم سے اپیل کی. جب پہلے کورٹ میں والدین جاتے تھے تو ان کو کہا جاتا تھا کہ ریگولیٹر جو ہے وہ آپ کو ریلیف دے گا. اب ہمارے پاس اتنے ساری چیزیں موجود ہیں سینکڑوں کے حساب سے کہ ریگولیٹر نے ہمیں ریلیف نہیں دیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 15 روز میں ہم پٹیشنز کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے والدین کو ریلیف ملے، کیونکہ سرکار جو ہے وہ ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب صرف عدلیہ سے ہی امید ہے کہ وہ دے. تو وہ ہم اپنی وہ کوشش بجائے یہ کہ والدین کا سارا طاقت جو ہے وہ ہم دھرنوں مظاہروں میں لگائیں. میں بڑا شکر گزار ہوں ان والدین وکلا کا کہ جنہوں نے اس پوری اس میں پٹیشنز کی تیاری میں اپنا بڑا اہم کردار ادا کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ پٹیشنز بہت جلد فائل ہو جائیں گی، اور ایک نئی جو ہے وہ ولولہ جو ہے وہ ہماری تحریک میں آ جائے گا. ہر ظلم کی ایک انتہا ہوتی ہے جو ہو چکی ہے. آپ لوگ تھوڑی سی ہمت کریں. ہم جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں وہ عادتاً مظلوم ہے، اور ظلم سہنے کی اتنی بڑی شکتی رکھتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بھائی، معاشرے کو زندہ رکھنے کے لیے ایک آدمی کو تو بولنا پڑے گا نا، اور اس ایک آدمی کی آواز کے ساتھ آپ کو آواز بھی ملانی پڑے گی. نجی اسکول مالکان نے سب کو مینیج کر لیا. اگر وہ مینیج نہیں کر پایا تو ندیم مرزا کو مینیج نہیں کر پایا. اور اللہ تعالیٰ مجھے استقامت دے، اور میری پوری کوشش یہ ہے کہ میں اپنے بچوں کو ایک لقمہ حرام بھی نہ کھلاؤں، اور میں کسی بھی طریقے سے یہ سلسلہ تعلیم کا جو ملک میں ہمارے ہے، یہ فری تعلیم تک اس کو لے کے جاؤں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت بہت قریب آئے گا کہ جب اس ملک میں تعلیم فری ہوگی. آپ کو میرا ساتھ دینا چاہیے. پھر ایسا وقت بھی آ سکتا ہے این جی اوز ہمارے اسکولوں کو گود لے لیں اور اسکول کے بچوں کو فری تعلیم دینا شروع کر دیں. کہ ہم ایک بہت زبردست کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے اسکول سے پڑھے ہوئے بچے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اور جو بچے ہیں، ان کے لیے فورن اسکالرشپ کا بھی جو ہے کہ ہم بندوبست کریں تاکہ وہ ہائر ایجوکیشن باہر لے سکیں. ہمارے 28 جو نکات ہیں، کوئی بھی اسکول اس پر عمل کر لے، ہم اس کے ساتھ ہیں. ہم یہ ایک انقلابی جد و جہد کرنا چاہ رہے ہیں. والدین کو ایک چھوٹے پیمانے پر سرمایہ کاری کا موقع بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، اور ہم معیاری ایجوکیشن کا ایک سلسلہ شروع کریں.